کوشچن کیا گیا کہ کسی جاہل شخص کو خلافت دینا کیسا ہے۔ پہلے تو یہ خلافت کا تصور میں لوگوں کو بتا دوں کہ جیسے بیعت کرواتے ہیں پیر حضرات، اپنے سلسلہ ارادت میں سلسلے میں داخل کرتے ہیں، جیسے قادری، چشتی، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، تو پھر وہ بعض اوقات کسی اور کو بھی اس کا اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ کو بھی اختیار ہے کہ آپ آگے کسی سے بیعت لے سکتے ہیں۔ یہ جو اختیار دیا جاتا ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ طریقت کے اصول کے موافق اہل کو ہی خلافت دے سکتے ہیں، نا اہل کو نہیں دے سکتے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور اہل وہ شخص ہے بیعت کروانے کا کہ جس میں کم از کم 4 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1 وہ صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 وہ صاحب علم ہو، اور علم کی جو حد یہاں بیان کی وہ کم از کم اتنی ہو کہ تمام عقائد کو دلائل کے ساتھ جانتا ہو، اس کی وضاحت میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور جتنے بھی اس کی ضرورت کے خود اپنی ضرورت کے مسائل ہیں وہ کتب سے کسی کی مدد کے بغیر خود نکال سکتا ہو، اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اس کا ظاہر بالکل باشرع ہو اور وہ شریعت کے موافق عمل پیرا ہو۔ چوتھا اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو۔ بعض بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا شجرہ متصل ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جس سے اس نے بیعت کی ہے اس تک متصل ہو۔ لیکن یہ شجرہ چیک کرنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے 4 یہ نشانیاں تو آپ کم از کم ذہن میں رکھیں کہ صحیح العقیدہ ہو، صاحب علم ہو، ظاہر شرع کے موافق ہو، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، ایسے شخص کو خلافت دینی چاہیے۔ لیکن اب بہرحال یہ خلافتیں تقسیم ہو رہی ہیں، جو ذرا بھی کوئی مشہور ہو جاتا ہے چاہے اس کے پاس علم ہے یا نہیں ہے اسے بھی خلافت دے دی جاتی ہے، تاکہ آستانے سے وابستگی کی بنا پر آستانے کی ذرا تھوڑا سا لوگ متاثر ہوتے ہیں، جی اچھا فلاں مشہور بھی ہے، ادھر آستانے میں وابستہ ہے، فلاں بھی وابستہ ہے، تو بیعت کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خلافت ایک امانت ہے، اور امانت نااہل کے سپرد کرنا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں۔ تو یہ امانت ہے، ایک طریقے سے صحیح آدمی کو ہی دے سکتے ہیں، غلط آدمی کو دینے کا مطلب خود طریقت کا خون کرنا ہے، اور یہ پھر صحیح لوگوں سے متوقع بھی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیر صاحب